کل بات یہ ہوئی تھی کہ علم کلام میں نبی کے 4 صفات بیان ہوئے تھے کہ النبی من یسمع کلام اللہ، کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ وَيَرَى مَلَائِكَةَ اللہ، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ملائکوں کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ نبی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ، وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ نبی کی چوتھی صفت یہ تھی کہ وَتُطِيعُهُ مَادَّةُ الْكَائِنَاتِ، کائنات کی ہر شے اس کی اتباع کرتی ہے، اس کی پیروی کرتی ہے۔ عزیزوں، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب پیغمبر معراج پر گئے ہیں اور معراج پر جانے کے بعد پہنچے ہیں تو جبریل ساتھ میں تھے۔ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا پاؤں ایک مغرب میں ہے، ایک مغرب میں ہے، اس کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی ہے، اس تختی میں وہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے، اس کا ایک ہاتھ مغرب میں ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے پیغمبر۔ جب پیغمبر نے سنا کہ یہ ملک الموت ہے تو پیغمبر نے کہا، ملک الموت کو سلام کی۔ ملک الموت نے جواب سلام دیا اور جواب سلام کے ساتھ پوچھا کہ اے پیغمبر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی علی کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر آپ تو معراج پر آ گئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی علی کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بتا ملک الموت تو علی کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو یہ بتا کہ تو علی کو کیسے پہچانتا ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ پیغمبر میں علی کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ خداوند متعال نے ساری کائنات کی مخلوق کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے معین کیا ہے، مجھے موکل بنایا ہے، لیکن 2 روحیں ایسی ہیں کہ جس کو میں قبض نہیں کر سکتا۔ ایک روح محمدی ہے، ایک روح حیدری ہے۔ اللہ جب چاہے گا انہیں اپنی مرضی سے، انہیں اپنی مشیت سے وفات دے گا۔ البات یہاں تک ہوگی۔ عزیزوں، نبی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ، نبی غیب کی خبروں کو جانتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب کی خبروں کو نہیں جانتا ہے، نبی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا کو غدیر کے میدان میں خلافت مل گئی تو خلافت ملنے کے بعد جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ نے ابھی تک ان لوگوں کے نام نہیں لیے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی ولایت کو اور آپ کے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ پیغمبر خود آپ جانتے ہیں، پیغمبر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں پیغمبر، لیکن خدا نے آپ کو روک کے رکھا تھا کہ پیغمبر ابھی رک جائیے، ابھی ان کا ذکر نہ کریے گا، لیکن اے پیغمبر آج آپ نے علی کو مولا بنا دیا ہے، اے پیغمبر اب آپ ان لوگوں کا نام لے لیجئے، پیغمبر آپ ان لوگوں کا نام لے لیجئے۔ پیغمبر نے جب جبریل آ کے یہ ساری بات بتا کر چلے گئے تو پیغمبر مجلس سے کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان میں کہ جنہوں نے نہ میری ولایت کو قبول کیا ہے اور نہ علی کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ وہ ہم سے بغض کی بنیاد پر، وہ ہم سے حسد کی بنیاد پر ہماری ولایت کو قبول نہیں کیے ہیں، اور پیغمبر نے ان کے نام بھی بتا دیے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا۔ اب جب پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا تو جن لوگوں کے نام لیا تھا پیغمبر نے، اب وہ لوگ کیا ہوئے کہ پیغمبر سے برزن ہو گئے، پیغمبر سے برزن ہو گئے۔ اب یہ سوچنے لگے اچھا پیغمبر نے روز غدیر کے دن یہ اعلان کیا اور شام کو جن جن لوگوں کا پیغمبر نے نام لیا تھا رات کے حصے میں ان کو نکلنا تھا مدینے کی طرف، جن جن افراد کا نام لیا تھا ان کو مدینے کی طرف آنا تھا واپس پلٹ کر۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں نہ کر دیا جائے کہ پیغمبر جب سو رہے ہوں اونٹنی پر تو پیغمبر کی اونٹنی، پیغمبر کو اونٹ سے نیچے گرا دیا جائے، پیغمبر کو اونٹنی سے نیچے گرا دیا جائے۔ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں۔
اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم نہیں ہے، پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہے، پیغمبر کچھ نہیں جانتے ہیں، پیغمبر آنے والے زمانے کی باتیں نہیں جانتے ہیں، یہ سازشیں کر رہے تھے۔ ادھر پیغمبر کو علم غیب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ مجھ کو اونٹ سے گرانا چاہتے ہیں، یہ مجھ کو اونٹ سے گرانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے حذیفہ اور عمار کو بھیجا، اور ان دونوں کو بھیجنے کے بعد ان کی سازشوں کو پیغمبر نے باطل کروا دیا۔ پیغمبر نے ان کی سازشوں کو باطل کروا کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں سمجھ جاؤ میں غیب کا بھی علم رکھتا ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے پیغمبر یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں غیب کا بھی علم رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب ایرانیوں نے روم پر حملہ کیا، بیست کے 8ویں سال کا واقعہ ہے، اس وقت ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ اب ایران جو ایک شیعہ ملک ہو گیا ہے، لیکن بیست کے 8ویں سال میں ایرانی جو تھے وہ بیست آتش پرست تھے، اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کر کے ان کو شکست دے دیا۔ اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب، لیکن جب رومیوں کو شکست ملی تو کفار مکہ بہت خوشی منایا، کیونکہ اہل کتاب تھے، اس وجہ سے کفار مکہ بہت خوشی منایا انہوں نے۔ اب جتنے مسلمان تھے وہ رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے، پیغمبر کی اگلی پیشن گوئی ہے، وہ غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے۔ پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر کو بتایا سارا واقعہ، سارا ماجرا بتایا، پیغمبر نے ان کو تسلی دیا، اور تسلی دینے کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، آنے والے کچھ سالوں میں رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے، تم پریشان نہ ہو، آنے والے کچھ سالوں میں رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہوا کہ جب ایرانی ایشیا کو پورے حل کرنے کے لیے نکلے، اور جب وہ حل کر چکے تھے، مصر کو حل کر چکے تھے، مصر فتح کر لیا تھا انہوں نے، اور مصر کو فتح کرنے کے بعد یہ ایک مقام پر رکے، اور مقام پر رک کر انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں رومیوں نے اپنے لشکر سے لے کر اپنا لشکر لیا اور جا کے ایرانیوں پر حملہ کر دیا، ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو شکست دیا۔ پیغمبر جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ 7 سے 10 سال کے درمیان میں ان کو شکست ملے گی ایرانیوں کو، یہ پیغمبر کی پیشن گوئی تھی۔ قرآن نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہی ہوا تاریخ میں عزیزوں کہ جب 7 سے 9 سال کا درمیان کا، ابھی 9 سال گزرے نہیں تھے کہ ایرانیوں کو شکست ملی، اور شکست ملنے کے بعد رومی ان پر کامیاب ہو گئے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں ہے، اگر پیغمبر کل کی باتیں نہیں جانتا ہے تو پیغمبر نے کل خیبر میں کھڑے ہو کر یہ کیوں کہا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کہ کلمہ علم اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوگا، کلمہ علم اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوگا۔ عزیزوں اگر خیبر فتح ہوا ہے تو پھر مان لیجئے کہ پیغمبر کو غیب کا بھی علم ہے۔ صلوات پر محمد والے اگر خیبر فتح ہوا ہے تو پھر مان لیجئے کہ پیغمبر کو غیب کا علم ہے۔ یہ تھی پیغمبر کے وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ کہ پیغمبر کو، انبیاء کو علم غیب کی خبر ہے، وہ علم غیب کو جانتے ہیں۔ چوتھی یہ تھی کہ وَتُطِيعُهُ مَادَّةُ الْكَائِنَاتِ کہ کائنات کی ہر شے پیغمبر کی اطاعت کرتی ہے۔ عزیزوں جب باغ فدق کی طرف مولا متقیان کو بھیجا ہے، کائنات کی ہر شے اتباع کرتی ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ گیا ہو، جو بھی ہوگی وہ پیغمبر کی اطاعت کرے گی، چاہے وہ گیا ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ امام ہو، جتنے بھی امام ہیں وہ بھی پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں۔ اور جب پیغمبر نے مولا متقیان کو باغ فدق کی طرف بھیجا، اور بھیجا اس وجہ سے تھا تاکہ وہ جا کر یہودیوں سے جو صلح ہوتی ہے وہ صلح کرا دے مولا متقیان، اور اس صلح کا جو مال ہے وہ لے کر آئے۔ مولا کو بتا کر پیغمبر نے بھیجا۔ اب مولا
जैसे जैसे पैगंबर ने बताया था, जब मौला वहां पहुंचे तो माले फी जो होता है, जो सुल्ह का माल होता है, उसी तरीके से मौला ने जो चीजें पैगंबर ने बताई थी, मौला ने वो सामने रखी। यहूदियों ने अपने शराइत को रखा और वो शराइत जो सारी पैगंबर ने बताया था उसके एतबार से सुल्ह अंजाम वाक़ हो गई। और जब सुल्ह अंजाम वाक़ हो गई तो मौला सुल्ह करके माले फी के शराइत को अंजाम देकर मौला वापस मदीने पहुंचे हैं। और जब मदीने पहुंचे पैगंबर को इत्तला मिली कि मौला आ गए हैं, मौला मदीने पहुंच गए हैं, तो पैगंबर ने कहा कि अली ने वैसा ही किया है कि जैसा मैंने कहा था। अगर मैं भी अली की जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता कि जो आज अली ने करके आए हैं। ये थी इत्तिबाए रसूल कि जो मौलाए मुत्तकियान इत्तिबा कर रहे हैं पैगंबर। अजीजों, जनाबे इब्राहिम पर आग गुलजार हुई, आग ने इत्तिबा किया। जब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, बुतों को गिरा दिया, और नमरूद ने अपने सिपाहियों को भेजा, और भेजने के बाद कहता है कि जाओ और इब्राहिम को लेकर आ जाओ। सिपाही आए और आने के बाद इब्राहिम को लिया और नमरूद के पास लेकर पहुंचे। नमरूद के पास लेकर पहुंचे, नमरूद ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भेजा। होना तो ये चाहिए था कि आग जनाबे इब्राहिम को जला देती, होना तो ये चाहिए था कि आग जनाबे इब्राहिम को जला देती, लेकिन नबी थे, आग ने उनकी इताअत की, आग गुलजार हो गई। जब मूसा आसा अपना फेंके हैं तो आसा ने उनकी इताअत किया, आसा ने उनकी इत्तिबा की। जब ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहे थे तो ईसा की इत्तिबा हुई, ईसा की इताअत पैरवी हुई, ईसा की इताअत पर अमल हुआ। इसी तरीके से जब मेरे पैगंबर ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद भी दो टुकड़े होकर पैगंबर की इताअत कर रहा है, पैगंबर की इताअत कर रहा है, चांद दो टुकड़े में होकर। इमाम ने भी वैसा ही किया था। अजीजों, इमाम की इत्तिबा सूरज ने कैसे किया? इमाम की एक नमाज के लिए सूरज वापस पलट आया। सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हैं कि नबी हम जैसा है। अजीजों, चांद दो टुकड़े होकर पैगंबर की इताअत कर रहा है। कहते हैं नबी हम जैसा है, हम में और नबी में कोई फर्क नहीं है। अजीजों, अगर कोई शख्स यहाँ पर मजलिस पढ़े बैठकर और अगर उसको अरबी ना आए तो वो कुरान से या हदीस से अपने मफहूम को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। उसका अरबी जानना बहुत जरूरी है। और अगर उसको उर्दू ना आए तो वो समझा भी नहीं सकता है। अगर अरबी ना आएगा तो फिर वो कुरान और हदीस से अपने मफहूम को, अपने मतलब को निकाल नहीं पाएगा। और अगर उर्दू ना आएगी तो वो लोगों को समझा भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसी के मुकाबिल में कोई एक ऐसा शख्स हो कि जिसको अरबी आती हो, वो कुरान से अपने मफहूम को, हदीस से अपने मफहूम को निकाल लेगा। उर्दू भी आती हो, अगर उर्दू भी आएगी तो वो कुरान और हदीस से अपने मफहूम को निकाल कर लोगों को समझा देगा। इसी तरीके से नबी के भी दो जंबे थे, एक शक्ल ज़ाहिरी थी, एक खिलकत नूरी थी। नबी की भी दो शक्लें थी, एक शक्ल ज़ाहिरी थी, एक शक्ल नूरी थी। नबी शक्ल ज़ाहिरी में इस वजह से आए ताकि हम और आपको समझा सके, और नबी शक्ल नूरी में इस वजह से आए ताकि अर्शे आदम तक पहुंच जाए। अल्लाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
نبی کی بھی دو شکلیں تھی، ایک بشری شکل تھی، ایک نوری شکل تھی۔ بشری میں اس وجہ سے آئے تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھا سکے وہ اعمال، وہ افعال، وہ کردار، وہ رفتار جو ایک معاشرے کو چاہیے نبی وہ دے سکے، اور نوری میں اس وجہ سے آئے تاکہ وہ عرش اعظم تک چلے جائیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، کہ ہم نے اپنے محبوب کو عرش اعظم پر بنایا۔ عزیزوں، نبی کا مرنا اور نبی کا جینا دونوں بہت الگ ہے۔ نبی نہ ہماری جیسے پیدا ہوتا ہے، نبی نہ ہمارے جیسا مرتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں ہم جیسا ہے، اور نبی ہم جیسا پیدا ہوتا ہے، نبی ہم جیسا مرتا ہے۔ ہم اور نبی میں کوئی فرق نہیں، جیسے وہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے وہ مرتے ہیں، ویسے ہم بھی ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ عزیزوں، قرآن میں جناب ابراہیم کا واقعہ موجود ہے۔ جب خدا نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے درمیان نبی بنا رہے ہیں۔ ابراہیم نبی بن گئے، تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی اولاد نہیں۔ جب جناب ابراہیم ضعیف ہو گئے اور پیری کی طرف پہنچ گئے، اب فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور نازل ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے ابراہیم آپ کے لیے خوشخبری ہے، اے ابراہیم آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کہا اس پیری کے عالم میں کیا خوشخبری ہے؟ کہا ابراہیم آپ کے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن خود بیان کر رہا ہے عزیزوں، کہ ابراہیم آپ کے گھر بچہ ہونے والا۔ اب جناب سارہ ہے وہ پریشان ہو گئی اور حیرانی کے عالم میں کہتی ہے کہ پروردگارہ اس ضعیفی کے عالم میں بچہ، پروردگارہ اس ضعیفی کے عالم میں بچہ۔ خدا نے فرمایا کہ اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ بی بی پریشان نہ ہوئیے، بی بی پریشان نہ ہوئیے، بی بی نگران نہ ہوئیے۔ عالم امر کے بیٹے اور ہوتے ہیں، عالم خلق کے بیٹے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عالم امر کے بیٹے اور ہوتے ہیں، عالم خلق کے بیٹے اور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کا واقعہ موجود ہے قرآن میں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسا ہے، جتنے نبیاں ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جناب عیسیٰ کی جب ولادت کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم کے پاس فرشتہ نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے مریم اللہ آپ کو اولاد دینے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اسی طریقے سے مریم بھی پریشان، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ ابھی تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، پروردگارہ مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ خدا نے کہا کہ اگر میں خدا ہوں تو اے مریم یہ یاد رکھ لو میں بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہوں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم میں خدا ہوں، تمہیں نگران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنا باپ کے بیٹا آپ کو دوں گا۔ عزیزوں، اگر اب یہ بتائیے آپ، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مریم کو بنا باپ کے بیٹا دے دیا، بنا باپ کے بیٹا دے دیا، اور اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ خدا کا بڑا لطف و کرم ہے کہ ابھی میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی لیکن اس نے مجھے ایک بیٹا دیا، خدا کا بڑا لطف و کرم ہے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ اس جناب مریم کو بنا باپ کے بیٹا خدا کے مقام دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اور آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتے تو عزیزوں یہ جان لینا کہ معاشرہ اس کا جینا حرام کر دے گا، معاشرہ اس کا جینا حرام کر دے گا، اسے جینے نہیں دے گا۔ لیکن یہ خدا بند متعال کا لطف و کرم تھا کہ جس نے مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دیا، اور یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ عزیزوں، جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی ولادت کا وقت آیا، جناب موسیٰ کی ماں پریشان ہو گئی
اور پریشانی کے عالم میں یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا بندہ 70,000 بچے بنی اسرائیل کے قتل ہو چکے ہیں۔ موسیٰ کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگارہ 70,000 بچے قتل ہو گئے ہیں، اب اگر موسیٰ پیدا ہوں گے تو پروردگارہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور اس کو لے جا کر موسیٰ کو قتل کر دیں گے، موسیٰ کو لے جا کر موسیٰ کو قتل کر دیں گے۔ یہ دعا کر رہی ہیں۔ موسیٰ پیدا ہوئے، موسیٰ جب پیدا ہوئے تو خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں، تم پریشان نہ ہو، تم نگران نہ ہو، ایسا کرو کہ تم ایک صندوق میں موسیٰ کو ڈال کر اور دریا میں ڈال دو، صندوق بند کر کے اور موسیٰ کو دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ کی ماں نے ویسا ہی کیا جیسا حکم خدا۔ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو صندوق میں رکھتی ہے اور صندوق میں رکھنے کے بعد صندوق کو بند کر دیتی ہیں، اور بند کرنے کے بعد صندوق کو دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دریا میں ڈال کر گھر چلی آئی۔ اب ادھر موسیٰ کی بہن ہے، بہنوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے بھائیوں کے معاملے میں۔ وہ ڈر گئی، وہ صندوق کے ساتھ چلنے لگی۔ صندوق پانی میں چل رہا ہے، موسیٰ کی بہن کنارے سے چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ جب صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور اس کے سپاہیوں نے دیکھا تو صندوق کو باہر نکالا، صندوق کو باہر نکال لیا، اور باہر نکالنے کے بعد جب صندوق کو کھولا تو کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بچہ ہے۔ اب جب بچے کو لوگوں نے دیکھا تو اب لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی، اب لوگوں میں بحثیں شروع ہو گئی کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو فرعون کی سلطنت کو پلٹ دے گا، یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اس کو مار دینا چاہیے، اس کو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور موسیٰ کی بہن یہ ساری باتیں کھڑی ہو کر سن رہی ہیں۔ اب موسیٰ کی بہن پریشان ہوئی، اور پریشان ہونے کے بعد موسیٰ کی اپنی ماں کے پاس آئی، اور ماں کے پاس آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے ماں بڑا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ماں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صندوق فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، موسیٰ فرعون کے دربار میں ہے، اب موسیٰ کو قتل کر دے گا، اب موسیٰ کو زندہ درگور کر دے گا، اب موسیٰ کو زندہ درگور کر دے گا۔ ماں اب نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ کی ماں پریشان ہوئی، اور پریشان ہونے کے بعد دست دعا بلند کیا اور خدا متعال سے دعا کرنے لگی۔ جب موسیٰ کی ماں دعا کر کے ختم ہوئی تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ کی ماں، تم پریشان نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، تم اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، تم خوف نہ کرو۔ اگر فرعون کا محل ہوگا، موسیٰ کی ماں اگر فرعون کا محل ہوگا، دودھ بھی آپ پلائیں گی، وظیفہ بھی آپ لیں گی۔ اے موسیٰ کی ماں آپ پریشان نہ ہو، اگر تم مجھے خدا مانتی ہو تو پھر یہ مان لو کہ فرعون کا محل ہوگا، دودھ بھی آپ پلائیں گی، وظیفہ بھی آپ کو فرعون سے ملے گا۔ اگر میں فرعون کی داڑھی مچوا کر موسیٰ کو نبی نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر محمد و آل محمد۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے۔ تاریخ صاف صاف واضح لفظوں میں بتا رہی ہے کہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ نبی کو بھیجا گیا تھا بشری شکل میں اس وجہ سے تاکہ تم ان کے کردار کو دیکھ سکو، تاکہ تم ان کے رفتار کو دیکھ سکو، تاکہ تم ان کے اعمال کو دیکھ سکو، اور جیسا جیسا نبی کرتا جائے، جیسا جیسا نبی بتاتا جائے تم اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ اگر نبی نماز کا حکم دے رہا ہے تو پھر نماز پڑھو، اگر نبی روزے کا حکم دے رہا ہے تو پھر تم روزہ رکھو، اگر نبی زکات کا حکم دے رہا ہے تو پھر تم زکات دو، اگر نبی غدیر کے میدان میں من کو تو مولا کہہ رہا ہے تو پھر تم علی کو مولا مانو۔ نبی جیسا جیسا کرتا جائے تم اس کے مطابق ویسا ویسا انجام دیتے جاؤ۔ میں نے انبیاء کو صرف اس وجہ سے بشری شکل میں بھیجا ہے، ورنہ اچھا یہ بھی ہے نا کہ اگر بشری شکل میں نہ بھیجتے تو بھی ایک سوال پیدا ہوتا
بشری شکل میں نہ بھیجتا خدا بندگار تو کہتا کہ پروردگارا تو نے اپنے کسی رہبر کو اپنے کسی ہادی کو بشری شکل میں نہیں بھیجا. اگر بشری شکل میں بھیجتا پروردگارا تو ہم ان کے افعال کو ہم ان کے کردار کو ہم ان کے رفتار کو ہم ان کے اقوال کو دیکھ کر ویسا ویسا ہم انجام دیتے جاتے. پروردگارا تو نے بشری شکل میں نہیں بھیجا ہے اس وجہ سے ہم مجبور ہیں ہم انجام نہیں دے سکتے. اس وجہ سے ہم اپنے ناپ کے مطابق ہم اپنے معیار کے مطابق چاہے وہ خلیفہ کا انتخاب ہو چاہے وہ جس بھی چیز کا انتخاب ہو ہم اپنے اعتبار سے کرتے گئے. پروردگار تو نے بشری شکل میں نہیں بھیجا. صرف یہی ایک غلطی کیا تو نے. اور اگر بشری شکل میں بھیج دیا تو بھی اشکال ہے. یہ صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم دائرہ دین محمد سے نکل جائے. اچھا صرف دائرہ دین محمد سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن یہ حکومت دائرہ دین محمد میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں. صرف اپنے آپ کو نام کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم بس ہمارے اوپر سے دین محمد کا جو حکم ہے وہ ہٹ جائے ہم دائرے دین محمد سے خارج ہو جائیں. لیکن حکومت جو ہم کریں وہ پیغمبر کے نام پر کرتے رہیں. خلافت جو ہم کریں وہ پیغمبر کے نام پر کرتے رہیں. لوگ اگر ہمیں کوئی جانے تو پیغمبر کا وسیع سمجھ کر جانے. یہ ساری چیزیں تھیں. عزیزوں چاہے وہ نبی ہو یا چاہے وہ امام ہو اس کا مرنا اور اس کا جینا دونوں ہی بہت الگ ہے. نہ وہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ وہ ہماری طرح مرتے ہیں. عزیزوں جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول نے کہا کہ اے ام فضل لاؤ حسین کو میری گود میں دے دو. ام فضل کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی حسین کو غسل نہیں دیا گیا ہے. یا رسول اللہ ابھی حسین کو پاک نہیں کیا گیا ہے. یا رسول اللہ رک جائیے غسل دے دیا جائے پاک کر دیا جائے پھر آپ حسین کو لے جائیں. رسول نے کہا ام فضل تم حسین کو لے آؤ. انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے لیے انما یرید اللہ کی شرط لگا کر بھیجا ہے کہ ہم نے پنجتن کو ایسا پاک کیا ہے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات بڑے بڑے محمد والے محمد. علیم مولا 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 ام فضل حسین کو لے کر آ گئے. انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آتے ہیں. ام فضل حسین کو رسول کی گود میں لے کر آئی اور لے کر آنے کے بعد جب رسول کی آغوش میں دیا اب رسول گریہ کرنے لگے. ام فضل نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا وقت ہے آج تو حسین پیدا ہوئے ہیں یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے. کہا ام فضل تو حسین کو لے کر آئی ہے ادھر جبریل نازل ہو اور نازل ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے رسول جتنا تم پیار کرنا چاہو کر لو اصل یہی حسین ہوگا تمہاری امت ہوگی 3 دن کا بھوکا پیاسا خاکے کربلا پر شہید کیا جائے گا. اجرک اللہ خدا آپ کو کوئی غفلت سوائے غفلت میں کربلا کے کہ اے رسول پیار کر لو جتنا پیار کرنا چاہو کرو. عزیزوں عصر عاشور آ گئی سارے
صاحب وہ انصار شہید ہو گئے. علی اکبر کی باری آئی. علی اکبر حسین کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. باپ کہتا ہے یہ بتاؤ بیٹا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. حسین سے اجازت ملی, خیمے میں آئے اور خیمے میں آنے کے بعد بیویوں سے اجازت دیا. بیویوں سے اجازت دے کر علی اکبر باہر آئے. راوی حبیب بن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے جیسے کسی بڑے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. علی اکبر خیمہ میں حسینی سے باہر آئے, امام کے پاس پہنچے. امام نے سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد میدان کی طرف بھیجا. علی اکبر جب میدان کی طرف چل رہے تھے, عزاداروں پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنی. علی اکبر نے جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہید باپ ہے, کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ضعیف باپ ہے, پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, پھر یہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا بیٹا کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. بیٹا تمہیں بھی اندازہ ہوتا. بیٹا جاؤ خدا حافظ, بیٹا جاؤ خدا حافظ. امام نے علی اکبر کو رخصت کیا. علی اکبر میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد علی اکبر نے دشمنوں پر حملہ کرنا شروع کیا. عزیزوں, امام ایک اونچے پر کھڑے ہو کر علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ام لیلا در خیمہ پر کھڑی ہو کر امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اتنے میں امام کا چہرہ متغیر ہوا. ام لیلا نے کہا اے میرے والی و واری, میرے بچے کی خیر تو ہے. حسین نے کہا ام لیلا جاؤ دعا کرو, میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. عزاداروں, ام لیلا خیمے میں آئی اور خیمے میں آنے کے بعد بیویوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے اے بیویوں جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. بیویوں نے کہا ٹھیک ہے. ام لیلا نے دست دعا بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اے خدا, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا, میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. عزاداروں, ام لیلا کی دعا قبول ہوئی. یوسف واپس آئے اور علی اکبر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد بابا سے کہتے ہیں کہ اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح لڑتے ہیں, بنی ہاشم کے جوان کس طرح لڑتے ہیں. حسین مظلوم نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے, ہاں تم اتنا کرو کہ اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو. عزاداروں, اب جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین مظلوم کے منہ میں رکھا ہے, اپنی زبان کو فوراً باہر نکال لیا اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہو چکی ہے. ادھر علی اکبر واپس آ چکے ہیں, ادھر دشمنوں میں یہ مشورہ شروع ہو گیا کہ ایسا کرو یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں, یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں, ان پر اس طرح سے قابو نہیں پایا جا سکتا ہے, ان پر سے قابو پایا جا سکتا ہے. علی اکبر جب دوبارہ واپس میدان میں آئے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد دوبارہ دشمنوں پر حملہ کرنا شروع کیا ہے, ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر کے سینے پر بے بس ہو گیا. علی اکبر کے سینے میں نیزے کی علی چھپ گئی. علی اکبر سین پر سنبھل نہ سکے, آواز دی علیکم منی السلام, بابا آخری سلام قبول کرے, بابا آخری سلام قبول کرے. حسین گرتے پڑتے علی اکبر کے پاس آئے, کیا
کیا دیکھ رہے ہیں کہ جوان بیٹا ہے خاک کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، سینے پر رکھا ہے۔ امام نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، ایک ہاتھ سینے پر کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا نیزے کی انی سینے میں چبھی ہوئی ہے، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بابا نیزے کی انی سینے میں چبھی ہوئی ہے، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ امام نے نجف کا رخ کیا اور کہا بابا درے خیبر اکھاڑنا بہت آسان تھا، لیکن ہے بابا جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی نکالنا بہت مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم مظلوم کربلا کے امام نے علی اکبر کے سینے سے نیزے کی انی کو نکالا۔ اب جیسے ہی نیزے کی انی کو سینے سے نکالا، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ واہ علی اکبر، حسین رونے لگے، حسین گریہ کرنے لگے۔ واہ علی اکبر، واہ حسین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب